نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے بھی لوگ میں سب کو خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے بھی لوگ میں ریڈیو ٹرین پہ قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ اور جو لوگ نئے ہیں میرے بھائی، ان سب کو گزارش ہے کہ یوٹیوب کو سبسکرائب کر دیں اور اس کار خیر میں ہمارے ساتھ حصہ رکھیں، حصہ ڈالیں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ آل عمران کی 92 آیت سے لے کر 108 آیت تک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترجمہ قرآن شریف کا۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں تورات نازل ہونے سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم تورات لے آؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ سارے دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیاتوں کو انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اس پر گواہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھے راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر کر کے چھوڑیں گے، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب کہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے؟ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا نہ ہو، اور تم خود پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد